ان کی آل پر، ان کی اولاد پر، ان کی امت پر۔ آج جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ یہاں پر آنریبل لاہور ہائی کورٹ کے اندر اسد عمر صاحب اور دوسرے بہت سارے ورکرز کے لیے پٹیشن ڈالی گئی، ان کی بازیابی کے لیے بھی اور ان کی رہائی کے لیے بھی، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ الیکشن کی ڈیٹ کا اعلان سپریم کورٹ کے ڈیسیجن کے بعد ابھی بھی مجھے پتہ چلا ہے، آپ لوگ زیادہ بہتر کنفرم کریں گے کہ پریزیڈنٹ آف پاکستان صاحب نے پنجاب کے اندر 30 اپریل کی تاریخ دی ہے الیکشن کے لیے۔ یہ مجھے ابھی کسی دوست وکیل نے یہاں بتایا، آپ کنفرم کر سکیں گے اگر یہ درست ہے یا نہیں ہے؟ درست ہے 30 سے 7 ہم بند کر کے اب الیکشن کیمپین میں جا رہے ہیں۔ اگر 30 اپریل بھی ہے تو آپ کے سامنے صرف 2 مہینے سے بھی کم دن کا عرصہ ہے اب الیکشن کا، تو ہمیں پوری تگودو کرنی پڑے گی الیکشن میں۔ لیکن دوسری طرف بڑے افسوس کی بات ہے کہ جس طریقے سے ہمارے وہ لیڈرشپ جنہوں نے خود سے گرفتاری دی، یہ الیکشن کی ڈیٹ نہ ملنے کی وجہ سے ان کے ساتھ جو سلوک روا رکھا جا رہا ہے وہ دہشت گردوں والا رکھا جا رہا ہے۔ اس ٹائم جیلوں کے اندر انہیں 6x8 کے سیلز کے اندر رکھا جا رہا ہے، کئیوں کو کھانا اور ادویات نہیں دی جا رہی، ان کو کسی قسم کی فیملیز کے ساتھ زیادہ تر لوگوں کو ملنے نہیں دیا جا رہا۔ سلوک یہ ریاست سے ہو رہا ہے جیسے وہ کوئی دہشت گرد ہوں۔ یہ پولیٹیکل لوگ ہیں، یہ اپنی مرضی سے ایک پروٹیسٹ کے سلسلے میں جیل میں گئے ہیں۔ ہم بالکل جیلیں کاٹ رہے ہیں، مرضی سے کاٹ رہے ہیں، لیکن وہاں پر جیل مینول کے اعتبار سے کچھ رولز ہیں، رائٹس ہیں قیدیوں کے، وہ آپ کو دینے پڑنے ہیں، آسان نہیں کرنا آپ نے۔ تو یہ جو کچھ کیا جا رہا ہے یہ خلاف قانون ہے، اور ہم اپریشیٹ کرتے ہیں ملتان بینچ نے آج ایک ججمنٹ دی ہے اور اس آرڈر کو غیر قانونی بناتے ہوئے فوری طور پر جو ڈیٹینی سائیوال سے ہیں ان کو ریلیز کرنے کا آرڈر کیا ہے۔ یہاں پر بھی انشاءاللہ بہت جلدی ہم منڈے کی ہمیں ڈیٹ ملی ہے، منڈے کو ہم اپنا کیس پلیڈ کریں گے اور اپنے تمام لیڈرز اور ورکرز کو باہر لے کے جائیں گے۔ لیکن جو کچھ یہ حکومت کر رہی ہے، جس طریقے کے ہتھ کنڈے یہ استعمال کر رہے ہیں جیل کے اندر ہمارے لوگوں کے ساتھ، وہ شرمناک بات ہے۔ دیکھیے یہ وقت گزر جاتا ہے، وقت کیسا بھی ہو وہ گزر جاتا ہے، لیکن یادداشت رہتی ہے۔ باہر آ کے بڑی بڑی باتیں سنائی جاتی ہیں۔ میں میاں نواز شریف صاحب کو 3 دفعہ ملا تھا جیل میں جا کے، جب وہ علاج نہیں کروا رہے تھے ان کو راضی کرنے کے لیے۔ یہاں کسی شخص کے کپڑے اتنے اچھی طرح سے استری نہیں ہے جتنے جیل کے اندر ان کے استری ہوتے تھے۔ واسکٹ پہنی ہوتی تھی، اور اچھی بات ہے، میں کوئی بری بات نہیں کہہ رہا۔ اب مجھے یہ نہیں پتا کہ وہ ہماری باجی کر کے دیتی تھی فرائنگ پین سے یا وہ کسی استری سے ہوتے تھے، لیکن ماشاءاللہ بہترین حالت میں وہ ہوتے تھے۔ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ سلوک کریں جو انسان انسانوں کے ساتھ کرتے ہیں، جو سیاستدان سیاستدانوں کے ساتھ کرتے ہیں۔ یہ چبلے نہ ماریں جو آپ مار رہے ہیں معذرت کے ساتھ۔ یہ اسی پنجابی کہتے ہیں پاتھیاں بنیا ویر نہیں جاندہ۔ اگر 2 دن اور گند مار لو گے تو وہ نال ساڈے نظریے کو کوئی فرق نہیں پہ جانا۔ اگر 2 دن آپ اور ہمارے لوگوں کو جو سیاسی قیدی ہیں انہیں آپ 2 دن 4 دن اور تنگ کر لیں گے تو آپ اصل میں اپنی اصلیت دکھا رہے ہیں، آپ اپنی اوقات دکھا رہے ہیں، آپ اپنا ظرف دکھا رہے ہیں۔ اس سے ان قیدیوں کو فرق نہیں پڑنا، گزر ہی جائے گا ان کا وقت۔ نیند تو سولی پہ بھی آ جاتی ہے، وقت کٹ ہی جاتا ہے، لیکن وہ کسی اور ملک کے شہری نہیں ہیں، وہ اسی ملک کے شہری ہیں۔ انہیں تمیز اور تہذیب کے ساتھ وہاں پر ان کے ساتھ جو سلوک ہے وہ بہت ہی برا سلوک روا رکھا گیا ہے۔ اس کا میں شدید پروٹیسٹ کرتا ہوں، اور ہم عدالت کے سامنے بھی یہ رکھ چکے ہیں کیس، اور انشاءاللہ منڈے کو جو تاریخ پڑی ہے اس میں مزید چیزیں رکھیں گے۔ اب میں آتا ہوں الیکشن کی طرف۔ صدر مملکت نے 30 اپریل کی ڈیٹ دی ہے۔ یہ تھوڑی سی پریشانی کی بات ہمارے لیے ہے کہ میرا خیال 14 تاریخ کو 90 دن پورے ہو جانے تھے۔ ہٹ درمی کر کے، پوری ہٹ درمی کر کے اس الیکشن کو ڈیلے کیا گیا۔ ہر وہ شخص جو رسپانسبل تھا ٹائم پہ الیکشن کرانے کا، اس نے آئین شکنی کی۔ باقاعدہ سپریم کورٹ کے فیصلے میں اب یہ آ گیا ہے کہ گورنر KPK نے آئین سے روگردانی کی ہے۔ انہوں نے آئین شکنی کا لفظ تو وہاں نہیں ہے، لیکن انہوں نے آئین کی جو ان کی ذمہ داریاں تھیں وہ پوری نہیں کی۔ تو میں صدر پاکستان سے ایک تو اپیل کرتا ہوں کہ وہ جو ڈمی گورنر بیٹھے ان کو فی الفور وہاں سے ہٹایا جائے، ان کے خلاف قانونی کارروائی کی جائے، ان کے خلاف جو آئین کی انہوں نے اپنی ذمہ داریاں پوری نہیں کی اس کے اوپر فوراً کارروائی کی جائے، کیونکہ میرے خیال میں اس ڈیسیجن کے بعد میری رائے ہے
کہ وہ گورنر کی اہلیت اب نہیں رکھتے، کیونکہ اصل میں ان کے عہدے کا تقاضا یہ ہے کہ انہوں نے آئین کی حفاظت کرنی ہے، اور وہ خود انوالو پائے گئے ہیں ملک کی اعلیٰ ترین عدالت کے فیصلے میں کہ انہوں نے آئین کی روگردانی کی ہے، جو ان کی ذمہ داری تھی وہ پوری نہیں کی۔ یہاں پر جو گورنر صاحب بیٹھے ہیں ان کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے، اور آئندہ جو چیزیں ہیں وہ آئین کے مطابق کرنی چاہیے۔ الیکشن کمیشن کو یہ انہوں نے بہت بڑا جرم کیا ہے جو 90 دن کے باہر انہوں نے سچویشن ایسی بنا دی ہے، لیکن اب کیونکہ اعلیٰ ترین عدالت کا فیصلہ ہے، حالات ایسے ہیں، اس میں صدر پاکستان نے 30 اپریل کی ڈیٹ دے دی ہے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ جس طریقے سے PSL کروائی گئی ہے، جس طریقے سے مردم شماری کی جا رہی ہے، جس طریقے سے پنجاب سپیڈ جو ہے وہ اب وہاں جا کے 12 کوہ کے اندر پل گروا رہی ہے پنجاب سپیڈ کے چکر میں، شوبازی کے چکر میں، وہاں ان کو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ جس طریقے سے اس ملک کے اندر باقی تمام کام کیے جا رہے ہیں، اتنا پیسہ ہے ان کے پاس کہ 25 ارب مردم شماری کے لیے دے رہے ہیں، اتنا پیسہ کہ اسلام آباد کی ساری بلڈنگز کو اس ٹائم یہ سولر انرجی پہ کر رہے ہیں، وہاں کے لیے پیسہ ہے، الیکشن کے لیے پیسہ نہیں ہوتا۔ تو ہم امید کرتے ہیں کہ یہ جو الیکشن کے بگوڑے ہیں یہ اب الیکشن سے بھاگنے کے لیے کوئی اور ہیلا بہانہ استعمال نہیں کریں گے، اور الیکشن کمیشن ان کا ساتھ نہیں دے گا اس ہیلے بہانے میں، وہ بھلے سیکیورٹی کی بات ہو، وہ بھلے پیسوں کی بات ہو، بھلے فنڈز کی بات ہو، بھلے اور ریسورسز کی بات ہو، کیونکہ پوری دنیا میں ٹرکی میں دیکھیں کتنی عظیم قوم ہے، وہ ہمارا بردرلی ملک ہے، وہاں پر زلزلہ آیا، شاید اس سے بڑی قیامت کسی ملک میں آئی ہو، لیکن الیکشن اپنے وقت پہ کروا رہے ہیں۔ الیکشن ایک آئین کا بنیادی کام ہے، جس طرح آپ سانس لیتے ہیں، پانی پیتے ہیں، جیسے آپ کی آزادی مقدس ہے، اسی طریقے سے آئین کا الیکشن ٹائم پر ہونا اور آپ کی اپنی رائے استعمال کرنا اور اپنے نمائندے چننا، یہ ڈیموکریسی میں اتنا ہی امپورٹنٹ ہے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ اب اس میں کوئی ہیلا بہانہ استعمال نہیں کیا جائے گا۔ آخری بات، آج بابر اعوان صاحب نے واضح کر دیا کہ خان صاحب کی زندگی کو کس طرح سے خطرات ہیں اور ان کی زندگی سے کس طرح سے کھیلنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ CCTV کیمرے بند کیے جاتے ہیں، ان کے اوپر جس نے حملہ کیا وہ تو آن لائن پیشی بھگت سکتا ہے، لیکن خان صاحب آن لائن پیشی نہیں بھگت سکتے۔ دوسری طرف کہتے ہیں ڈیلے ہو رہا ہے کام، بھائی آپ آن لائن پیشی رکھیں، آپ انہیں کیوں رش کے اندر لے کے جانا چاہتے ہیں، کیوں CCTV کیمرے بند کرتے ہیں، بابر اعوان کے مطابق کیوں وہاں سے آپ سیکیورٹی ہٹاتے ہیں؟ تو اگر آپ کا یہ مشن ہے تو یہ قوم یہ مشن جان چکی ہے کہ آپ ہر صورت جمہوریت میں خلا لانا چاہتے ہیں، تو آپ یہ کام نہ کیجئے، پاکستان کے آئین پہ چلیے، پاکستان کی عوام کی جو ڈیزائر ہے اس کو سمجھیے، اور چیزوں کو قانون اور آئین اور انسانیت کے مطابق کیجئے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ ان کی سیکیورٹی پہ جو ماضی میں غفلت کی گئی ہے وہ آئندہ نہیں کی جائے گی، اور جنہوں نے ماضی میں غفلت کی ہے ان کے خلاف ایکشن لیا جائے گا۔ کوئی سوال؟ اچھا جی، فواد چودھری صاحب کی ایک آڈیو لیک ہوئی ہے، اس میں ٹرک کا ذکر کیا جا رہا ہے، تو وہ کون سا ٹرک ہے اور کس طرف اشارہ کیا جا رہا ہے؟ کیا سیاق و سباق سے ہٹ کر جو ہے وہ بات کی جا رہی ہے؟ اچھا پھر آپ، میں فواد کیونکہ میرا بھائی بھی ہے، دوست بھی ہے، میں حضرت تفنن کوئی بات کر دیتا ہوں، پھر سارا دن آپ ہیڈ لائن چلاتے ہیں۔ پچھلی دفعہ آپ نے منڈیلا والی ہیڈ لائنیں چلائیں، سوال آپ پوچھتے ہیں حضرت تفنن، جواب اس کا۔ تو پہلا حصہ سیریس ہے، دوسرا حصہ مزاح پہ ہے۔ پہلا سیریس حصہ یہ ہے کہ فواد چودھری کو جتنا میں جانتا ہوں، ان کے بولنے کا سٹائل، ان کی آواز، یہ پتہ چلا ہے کہ اسپین سے آج کل سافٹ ویئر خریدا گیا ہے، یہ مجھے جو پتہ چلا اٹھتا یہ اسی کا شاخسانہ ہے۔ کسی کی آواز میں آوازیں بنا کے اب آڈیو لیکس کی جائیں گے اور بھی آئیں گے۔ تو یہ تو ہو گیا سیریس اس کا جواب کہ یہ ان کی آڈیو نہیں ہے اور وہ اس کی تردید بھی کر چکے۔ اب آگے حضرت تفنن کا علاقہ، وہ آپ اس کی ہیڈ لائن بنا لیں اگر آپ نے بنانی ہو، لیکن وہ یہ لکھیے گا کہ میرا مذاق وہ یہ ہے کہ فواد چودھری صاحب بھی جٹ ہیں، ان کے بھائی فیصل چودھری صاحب بھی جٹ ہیں، اور اس میں بات کی جا رہی ہے، آپ نے جیسے پوچھا خود کہ ایک ٹرک لوڈڈ کی بات کی جا رہی ہے، تو اگر دو جٹوں کو پتا ہو کہ لوڈڈ ٹرک کہاں کھڑا ہے تو دنیا کی ہر چیز چھوڑ کے اسے ان لوڈ کریں گے اور پارٹی کریں گے۔ تو اس لیے اگر انہاں دونوں جٹاں نوں پتا ہوندا تے پھر گل کتے اور پہنچی ہونی سی۔ سو وہ ٹرک بھی خود ساختہ ہی ہے، خود سے بنائی ہوئی آڈیو میں تمام حقائق خود ساختہ ہیں، تو سوائے اس کا مذاق اڑانے کے اور اس کا کوئی جواب نہیں۔ بہت شکریہ۔